ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائیں، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ اس گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش نہ کرو جس پر قابو نہ پا سکو۔ اپنوں کی طرف سے دھوکہ انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ فتح ان کی نہیں ہوتی جو ظلم کی قسم کھاتے ہیں، مگر ان کی جو انصاف کرتے ہیں۔ ہمیشہ کا انصاف، ہمیشہ کی آزادی۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ کبھی ظالموں کو اپنے اندر نفرت کا بیج نہ اگانے دینا، کبھی ظالموں کو اپنے اندر نفرت کا بیج نہ اگانے دینا۔ اگر تم موسیٰ بنو گے تو اللہ ضرور کسی خضر کو تمہاری راہ میں بھیجے گا۔ ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ بس ایک چیز پر چلنے لگ جاؤ، بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں کہ یہ سرزمین جسے ہم نے انصاف سے روشن کیا ہے، اسے کوئی ظلم سے آلودہ کر دے۔ فتح کا راستہ اس سوچ سے شروع ہوتا ہے کہ دشمن کو کہاں دفن کیا جائے، نہ کہ یہ سوچ کر کہ ان کو کس طرح شکست دی جائے۔ ایک انسان کو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر واپس پلٹنے اور توبہ کرنے کے لیے بہت سے امتحانات سے گزرنا ہوتا ہے تاکہ وہ سیدھے راستے پر چل سکے۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ اگر تم نے اپنے دشمن کے قبضے میں اپنا وطن نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رہنے دیا تو مصائب ہمارا مقدر ہوں گے۔ جب آپ اپنی دولت دوسروں پر خرچ کریں گے تو یہ زیادہ بھی ہوگی اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ داڑھی کا حسن کیا جانے آج کے لوگ، زلیخا یوں ہی فدا نہ ہوئی یوسف پہ۔ ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کے بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ دنیا صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ اپنی مرضی سے تو اس دنیا میں سانس لینا بھی محال ہے، تو پھر کیوں چھوڑیں حق کا راستہ؟ ظالم کے آگے سر کیسے جھکا دیں؟ اگر اصول پر ہو تو ڈٹ جاؤ، اگر انا پر ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ بعض اوقات شر اصل میں خیر اور خیر اصل میں شر ہوتا ہے۔ تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظالم سے ڈرنے والے نہیں۔